الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل في سورة النوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف صورتوں کی مختلف آیات اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. انہی آیات کی نسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع توبہ کی عظمت اور تاثیر اور موجودہ حالات میں کرنے کا اصل کام. پہلے یہ دیکھا جائے کہ موجودہ حالات کیا ہیں، پھر آیا اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی تشخیص کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے. آج کی یہ جو گفتگو ہے ہماری، قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مختلف صورتوں کی جو میں نے تلاوت کی، اس کا لب لباب عالمی حالات، امت مسلمہ کو درپیش خطرات اور ان کے ضمن میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود
پیشن گوئیاں ہیں۔ پھر یہ کہ بنیادی طور پر ان آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے توبہ۔ توبہ کی یہاں پر دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک انفرادی توبہ اور ایک اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رحمت اور مغفرت اور اپنے فضل کا مستحق قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اجتماعی توبہ آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ توبہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں آب یعوب اوبن تاب یتوب توبن، بڑے قریب کے الفاظ ہیں یہ۔ ان کا معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا، چنانچہ توبہ کے معنی ہوئے پلٹ آنا۔ دین کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رخ اللہ سے ہٹا کر کسی اور طرف کر لیا تھا، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی بنانے کے بجائے کسی اور کو اس مقام پر رکھ دیا تھا، اللہ کے دین کی پابندی کے بجائے اپنے نفس یا ماحول کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، تو وہ پلٹے، رجوع کرے، لوٹے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ تو یہ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، دنیا اور اس کی لذتوں سے اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی طرف پلٹنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ یعنی معصیت سے اطاعت کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا اور اس کی دنیا کی لذتوں سے اللہ اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی طرف پلٹنا، فرمایا کہ یہ توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کی بھی مفسرین نے شرائط رکھی ہیں کہ ایسے ہی نہیں توبہ کی تسبیح پڑھتے رہے ہم سارے دن توبہ 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 تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ فرمایا نہیں، اس کی چند شرائط ہیں، چند لوازم ہیں اس کے، اور اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو چاہے آدمی 24 گھنٹے توبہ کی تسبیح پڑھتا رہے تو اسے توبہ نہیں کہا جائے گا۔ فرمایا کہ پہلی شرط جو ہے، شرط اول توبہ کی، حقیقی پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، یہ توبہ کی شرط لازم ہے۔ پہلی شرط ہے کہ پچھتاوا ہو۔
پشیمانی ہو دل میں حقیقی طور پر کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کیا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، فرمایا کہ یہ توبہ کی شرط اول ہے، لازم شرط اول ہے پہلی۔ دوسری شرط جو ہے وہ فرمایا مفسرین نے اور محدثین نے کہ عزم صمیم ہو، مکمل پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، جو گناہ میرے سے سرزد ہو گیا اللہ سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ باندھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور تیسری شرط فرمائی کہ بالفعل اس بدی کو چھوڑ دیا جائے، اس بیماری کو چھوڑ دیا جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور عمل صالح کی روش اختیار کی جائے۔ یہ ہے تیسری شرط۔ یہ تین شرائط اگر ان شرائط پر وہ پورا اتر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ تین شرائط تو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اللہ کے جو حقوق بتلائے گئے ان سے متعلق ہیں، اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، مخلوق کی حقوق کے بارے میں ہے، انسانوں کے حقوق کے بارے میں ہے، تو ان تین شرائط کے علاوہ ایک اور اضافی شرط بھی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ مثلا کسی نے آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، اس کے پیسوں پر قبضہ کر لیا، اس کے مال پر قبضہ کر لیا، تو فرمایا کہ اگر وہ شخص جس کا حق آپ نے مارا ہے اس سے معافی حاصل کی جائے، جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کا دل دکھایا ہے، فرمایا کہ اس سے معافی طلب کی جائے۔ اور اگر وہ شخص جس کا آپ نے حق مارا ہے فرمایا کہ وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ پر لازم ہے کہ جو رقم آپ کے ذمہ ہے اسے آپ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں۔ اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے یا اس دنیا میں ان بندوں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے معافی حاصل نہیں کرتے، فرمایا تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا۔ روز محشر نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا، یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا، دنیا میں اس نے جس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو، دست درازی کی گئی ہو، یا جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اگر زیادتی کرنے والے کی نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے وزن اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کے حق میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد خود سے معاف نہیں کرے گا، اپنے حقوق کے لیے اس کا دامن بہت کشادہ ہے، اپنا حق معاف کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت آمادہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس؟ یہ سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا کہ جب کوئی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھانا ہوتا تھا
کوئی اہم بات بتلانی ہوتی تھی تو پہلے سوال کرتے تاکہ ذہن بیدار ہو جائے، سوال کرتے کہ تاکہ ذہن بیدار ہو جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمتاً گوش ہو جائیں اور بات سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب میں کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو کہ نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، یہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو فرمایا کہ تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ توبہ کے بارے میں ابتدا میں نے کچھ آیات تلاوت کی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بے شمار آیات ہیں توبہ کے بارے میں، اور توبہ ہماری دینی تعلیمات کا اہم ترین ستون ہے۔ میں نے ابتدا میں صرف 3-4 آیات تلاوت فرمائی۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو خالصتاً توبہ، یعنی خلوص دل سے توبہ کرنی ہے، زبان سے نہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے توبہ۔ خلوص دل سے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچوں گا، زبانی کلامی توبہ کی تسبیح نہیں پڑھنی۔ فرمایا کہ توبہ بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، فرمایا کہ یہ نہیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا کہ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ ہے توبہ کی تاثیر، استغفار کی تاثیر۔ ابتدا میں سورہ نوح کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آتا ہے باہر سے، وہ سوال کرتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، کچھ لوگ، کچھ صحابہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ شخص سوال کرتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، بہت عرصے سے وہاں
بارش نہیں ہو رہی اور قحط کا سما ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے ہاں بارش ہو جائے اور ہمارے ہاں قحط کا یہ سما جو ہے ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم توبہ استغفار کرو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ایک شخص اور آتا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے کہ یا علی، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور ہمارے یہاں رزق کی بڑی کمی ہے، فاقے کی کیفیت ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ فاقے دور فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ وہ شخص بھی چلا گیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے علی، ایک شخص ایک جگہ سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، آپ کہتے ہیں استغفار کرو۔ ایک کہتا ہے ہمارے ہاں رزق کی کمی ہے، آپ کہتے ہیں استغفار کرو۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں ہے میرے ہاں، آپ دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو یہ کیا بات ہے؟ ہر چیز کا ایک ہی جواب آپ نے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن کریم فرقان حمید نہیں پڑھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تم نے یہ آیات نہیں پڑھی قرآن کریم فرقان حمید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے تم پر بارشیں برسائے گا، رحمت کی بارش برسائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پانی بھی عطا فرمائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا کہ یہ توبہ کی تاثیر ہے، استغفار کی تاثیر ہے۔ اور اگر آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی غلط شے شامل ہو گئی تھی تو توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کے دامن کو دھو دے گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اگر دھبے لگے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دھبوں کو بھی صاف کر دے گا۔ توبہ اور استغفار کی اتنی تاثیر ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن رسوا نہیں کرے گا جنہوں نے توبہ اور استغفار کی ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہاں یہ بات جان لیجئے کہ انسان کے ایمان کا محل و مقام اس کا یہ دل ہے، یہ قلب ہے۔ ایمان حقیقت میں ایک روشنی اور نور ہے، اس کی روشنی انسان کے سامنے پڑے گی، اس طرح انسان کے نیک اعمال جو ہے اس میں بھی ایک نورانیت ہوگی۔ روز محشر اس کا بھی ظہور حشر کے میدان میں ہوگا۔ یہ جو نورانیت ہے ایمان کی، یہ بھی روز محشر آپ کے سامنے آ جائے گی، ہر شخص کے سامنے آئے گی۔
چونکہ تمام نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، بالخصوص انفاق مال، اس لیے کہ وہ اعمال صالحہ جو ہم نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے وہ نور کی شکل میں ہمارے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ظاہر ہو جائیں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اس وقت یہ اہل ایمان کہتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارے نور کو کامل فرما دے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ اس نور کو کامل فرما دے، مکمل فرما دے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں یہ نور ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے عطا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی مدارج ہیں، ایمان کے بھی حصے ہیں، مراتب ہیں۔ ایک ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ایک ایمان عام صحابی کا ہے، ایک ایمان اصحاب بدر کا ہے، ایک ایمان بدری صحابیوں کا ہے، ایک ایمان مہاجرین کا ہے، ایک ایمان انصاریوں کا ہے، ایک ایمان ان کا ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، ایک ان کا ایمان بھی ہے۔ ایک عام صحابی کا ایمان، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح کہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان، اور کہاں ہم جیسے عام مسلمانوں کا ایمان۔ ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اسی ایمان کی نسبت سے اس نور کی تابناکی روز محشر میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میدان محشر میں لوگوں کو جو نور ملے گا تو کچھ کا نور اتنا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء، یمن کا جو دارالخلافہ ہے، وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ کچھ کا نور اتنا ہوگا کہ ان کے آگے تک ہوگا۔ جس کا جتنا ایمان جس جیسا ہوگا اس کو اتنا نور اس کے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دیا جائے گا، اور روز محشر وہ نورانیت پیدا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور نور عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ روز محشر وہ نور ہمارے سیدھے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔